اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور ہے اور نہ ہی پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پل بھر میں بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان، بنی آدم، دودھ کا دھلا ہوا نہیں، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پر زیادتی نہ کریں اور اپنی زندگی کو خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ معزز ناظرین، میں نے علی ویر منافق کی والدہ محترمہ کے چینل دیسی ولیج ولاگ سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے لمبا سفر، پیکنگ اور بھرپور تیاری۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنی ویڈیو کی طرف بڑھوں، آپ اس تصویر کو دیکھیے۔ اس تصویر میں آپ کو 3 لوگ نظر آئیں گے۔ نمبر 1 منافقہ مچن خسری، نمبر 2 علی ویر منافق پڑوا اور نمبر 3 عظما پاپی، فیاض بھائی عرف چوچی خسرے کی وہ۔ ان تینوں کے دانت دیکھیں اور ان کے فیس دیکھیں، کیسے خوشی سے کھل کھلا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں اور خوب تیاری کی ہے۔ جانے سے پہلے کتنے خواب دیکھے اور خوب کتنے دنوں سے پیکنگ شروع کی کہ گرینڈ ٹور کے لیے پیکنگ اور ایک لمبا سفر، اور ہم سب کیا کیا سوچا، لیکن سب خواب ان کے چکنا چور ہو گئے اور ہر کوئی اپنے ٹارگٹ پر ہے۔ علی ویر منافق پڑوا منافقہ مچن کو گولی کھلا رہا ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق نے جاتے ہی ملکہ آپی سے کہا، چہرے پہ میرے زلف پھیلاؤ کسی دن، چہرے پہ میرے زلف پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ جس پر ملکہ آپی بولی، تمہاری بات کا اب کوئی اعتبار نہیں، تمہاری بات کا اب کوئی اعتبار نہیں، منافقہ کا کانٹا پار لگاؤ تو کوئی بات بنے۔ معزز ناظرین، آگے سنیے کہ ملکہ آپی اور ملکہ پاپی کیا فرماتی ہیں۔ پہلے تم ماچن کو چھوڑو اور کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، لباس تن سے اتار دینا، لباس تن سے اتار دینا، کسی کو باہوں کا ہار دینا، پھر اس کے جذبوں کو مار دینا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے، گناہ کرنے کا سوچ لینا، گناہ کرنے کا سوچ لینا، حسین پریاں دبوچ لینا، پھر اس کی آنکھیں ہی نوچ لینا، پھر اس کی آنکھیں ہی نوچ لینا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے، کسی کو لفظوں کے جال دینا، کسی کو لفظوں کے جال دینا، کسی کو جذبوں کی ڈال دینا، پھر اس کی عزت اچھال دینا، پھر اسی کی عزت اچھال دینا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے۔ سجا رہا ہے ہر ایک دیوانہ، سجا رہا ہے ہر ایک دیوانہ، خیال حسن جمال جانا، خیال کیا ہے ہوس کا تانا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے۔ دراصل ملکہ جب اپنی امی کے ساتھ ان کے پاس آئی تھی اور جو انہوں نے سلوک کیا اور وہ ماں بیٹی یہاں سے دم دبا کر بھاگیں، انہیں سب یاد ہے اور یہ دوسرے دن منہ اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنے سارے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں ان کی بڑی خاطر تواضع کر کے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق نے جاتے ہی ملکہ آپی سے کہا، چہرے پہ میرے زلف پھیلاؤ کسی دن،
چہرے پہ میرے زلف پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ جس پر ملکہ آپی بولی، تمہاری بات کا اب کوئی اعتبار نہیں، تمہاری بات کا اب کوئی اعتبار نہیں، منافقہ کا کانٹا پار لگاؤ تو کوئی بات بنے۔ معزز ناظرین، آگے سنیے کہ ملکہ آپی اور ملکہ پاپی کیا فرماتی ہیں۔ پہلے تم ماچن کو چھوڑو اور کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، لباس تن سے اتار دینا، لباس تن سے اتار دینا، کسی کو باہوں کا ہار دینا، پھر اس کے جذبوں کو مار دینا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے، گناہ کرنے کا سوچ لینا، گناہ کرنے کا سوچ لینا، حسین پریاں دبوچ لینا، پھر اس کی آنکھیں ہی نوچ لینا، پھر اس کی آنکھیں ہی نوچ لینا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے، کسی کو لفظوں کے جال دینا، کسی کو لفظوں کے جال دینا، کسی کو جذبوں کی ڈال دینا، پھر اس کی عزت اچھال دینا، پھر اسی کی عزت اچھال دینا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے۔ سجا رہا ہے ہر ایک دیوانہ، سجا رہا ہے ہر ایک دیوانہ، خیال حسن جمال جانا، خیال کیا ہے ہوس کا تانا۔ اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے۔ دراصل ملکہ جب اپنی امی کے ساتھ ان کے پاس آئی تھی اور جو انہوں نے سلوک کیا اور وہ ماں بیٹی یہاں سے دم دبا کر بھاگیں، انہیں سب یاد ہے اور یہ دوسرے دن منہ اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنے سارے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں ان کی بڑی خاطر تواضع کر کے۔ معزز ناظرین، دراصل یہ سوچ کر کیا گئے تھے تو جاتے ہی جوتیوں کے ہار پڑے، جس پر علی ویر نے ملکہ آپی کی سن کر کہا کہ ہم تو رینٹ کی گاڑی پر آئے ہیں، اس لیے جلد واپس جائیں گے۔ اور اس کا دل روتے ہوئے کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا، میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو، کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو۔ ہواؤں میں لہراتا آتا تھا دامن، ہواؤں میں لہراتا آتا تھا دامن، کہ دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا، میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو۔ قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے، قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کے بلا لے گی مجھ کو، مگر اس نے روکا نہ اس نے منایا، مگر اس نے روکا نہ اس نے منایا، نہ دامن ہی پکڑ کر مجھ کو بٹھایا۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا، میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو۔ نہ آواز ہی دی نہ واپس بلایا، نہ آواز ہی دی نہ واپس بلایا، میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں، جدا ہو گیا، جدا ہو گیا میں۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو۔ معزز ناظرین، یہ سلوک انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آئندہ یہ اس طرف کا رخ نہ کریں، کیونکہ یہ لوگوں کے چینل بناتا ہے اور پھر ان کو گریا رکھ لیتا ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اسی لیے اس دفعہ اپنی 2-4 ویڈیو بنائی ہیں، یعنی تھوڑے سے ٹائم میں جتنی بھی وہ ویڈیو بنا سکتی تھیں بنائی، ان سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا کر باہر پھینکا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم رینٹ کی گاڑی پر آئے ہیں اور آج ہی واپس چلے جائیں گے، اور باقی اس کی روح داد آپ نے سن لی ہے۔ آگے سنیے یہ کیا کہتا ہے۔
ایک آسماں کو چھونے کی حسرت میں پڑ گئے، ایک آسماں کو چھونے کی حسرت میں پڑ گئے، ہم ان کے گھر گئے نہ اپنے ہی گھر گئے۔ ایسے تو تیرتا ہے ان آنکھوں کی جھیل میں، ایسے تو تیرتا ہے ان آنکھوں کی جھیل میں، اے چاند تجھ کو ڈھونڈنے ہم در بدر گئے۔ وادوں کے پھول سانس کی ڈالی پہ تھے جواں، وادوں کے پھول سانس کی ڈالی پہ تھے جواں، جو ان کے انتظار میں کھل کر بکھر گئے۔ وہ جس جگہ کہ زندہ جہاں پیار دفن ہے، وہ جس جگہ کہ زندہ جہاں پیار دفن ہے، اپنے اسی مزار پہ شام و سحر گئے۔ یہ زندگی ہے چند ہی لمحوں کا راستہ، یہ زندگی ہے چند ہی لمحوں کا راستہ، ان چند برسوں کے لیے برسوں گزر گئے، ایک آسماں کو چھونے کی حسرت میں پڑ گئے، ہم ان کے گھر گئے نہ اپنے ہی گھر گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔